الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا گیا ہے، سلام پڑھا گیا ہے۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمارا یہ درود و سلام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج 18 ذی الحج شریف کا دن ہے اور یہ دن عام نہیں، یہ خاص دن ہے۔ حضور اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، پیارے داماد جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ قاری محمد رضوان قادری صاحب۔ آپ انشاءاللہ العزیز حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان ارشاد فرمائیں گے، اور آپ لوگ اور غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو، مومن مسلمان جو عقیدت مند ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عثمان جن کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں اور جن کو 2 نور والے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق جناب کی خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، اور تاکہ یہ پتہ چلے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضور کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضور کے غلاموں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حضور شروع فرمائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ احباب ذی وقار، مالک کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہیں کہ جن کے لیے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تو احباب ذی وقار، سب سے پہلے بندہ ناچیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ مالک ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ،
ہمر موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، اور ہم جو ہے جو بات کریں حق والی بات کریں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے پیار والی بات کریں۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنیوں کی دلوں کی جان ہیں، اور ہمارے مسلک اہل سنت جماعت کی شان بھی ہیں، یعنی کہ ان کے پرچار کرنے والے بھی ہیں۔ انہوں نے حکم فرمایا ہے اور میں نے سبق سنانا ہے کہ مرشد ہیں، سید بادشاہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سید ہوتا ہے اور صحیح العقیدہ جو سید ہوتا ہے، آل نبی اولاد علی جو ہوتا ہے، اگر وہ ایک الف پہ بات کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ختم ہو جائے پر ان کی ایک الف کے اوپر بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح علم کے جو ہے یہ سمندر ہیں۔ میں نے سبق سنانا ہے، انہوں نے حکم فرمایا ہے، تو جو سوال انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایمان لانا کیا سبب بنا؟ تو ناظرین اکرام، آپ احباب جو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جو ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ معلومات جو ہے وہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ تو احباب ذی وقار، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں، اے عثمان، تجھے ایک دربار میں لے چلوں، اس دربار میں لے چلوں کیا بات، جس دربار کے کیا کہنے ہیں، جس دربار میں آنے کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں جائیں۔ اللہ اکبر، تجھے اس جو ہے وہ بارگاہ میں لے چلوں، اس دربار میں لے چلوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دربار اس قدر اعلیٰ ہے؟ آپ فرماتے ہیں، عثمان تو بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوگا، امیروں کے درباروں میں گیا ہوگا، وڈیروں کے درباروں میں گیا ہوگا، جو دربار ہے نا آمنہ کے لال کا، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تو اس میں جائے گا تو سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اس قدر اعلیٰ وہ دربار ہے تو پھر عثمان کو لے چلنا، پھر دیر کس بات کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی باتیں کرتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبرین کی باتیں کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس مبارک کی باتیں کرتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے ہوئے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام آیا ہے، آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف دیکھا، عثمان نے سرکار کی طرف دیکھا، قربان جائیں عثمان کے مقدر پر، قربان جائیں عثمان کی شان و عظمت و مقام پر، کہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو تکتے ہیں نا، خدا کی قسم اندر دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن میں جگہ عطا فرمائیے، یہ بندہ ناچیز آپ کا غلام بننا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین کو چوم کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ مبارک پڑھ کر جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخل ہونے
ہونے کا مختصر سا واقعہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عثمان سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کے دیگر غلاموں کے ساتھ بھی محبت کرنے والا فرمائے۔ جی شاہ یہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ دیکھو نا، سخاوت تو اس دنیا میں سبھی کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بڑی سخاوت کرتا ہوں، میں بڑی سخاوت کرتا ہوں۔ اللہ آج جو ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر اللہ اکبر، کیا بات ہے حضور شاہ صاحب، کیا بات ہے۔ بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بھی کیا کہنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بھی کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے سارے گھر کا سامان لے کر آ جاتے ہیں، سوئی تک دیواروں کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ پھیر کے آ جاتے ہیں کہیں سوئی نہ رہ جائے، اور جو اپنا لباس بھی پیش کر دیتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کے بھی کیا کہنے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی سخاوت کے بھی کیا کہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارکوں پر نچھاور کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت کے بھی کیا کہنے۔ پر آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے بارے میں سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سخی ہیں، ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام نے ایک غزوے کی تیاری کے لیے آپ نے ترغیب دلائی صحابہ کو کہ صحابہ فلاں غزوہ میں جانا ہے، اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہوگی، کچھ تلواروں کی ضرورت ہے، کچھ سواریوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، کچھ ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، تو سرکار علیہ السلام کا غلام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، ادب کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر جھوم کر گویا کہ عرض کر رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان کے حضرت عثمان کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عثمان قبول کیا۔ حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام ابھی منبر پر آپ تشریف فرما ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں ابھی ہمیں اور مال کی ضرورت ہے، اور ساز و سامان چاہیے، اور سواریاں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کو جھکا کر، آئے ہائے حیا والے عثمان، اللہ اکبر، حیا والے عثمان، اپنی آنکھوں کو جھکا کر، اپنے سر کو جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے، آپ کا نوکر حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ بما ساز و سامان کے عثمان کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ کیا کہنے، جو سرکار علیہ السلام کے چہرے انور مبارک کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ سرکار نے تبسم فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قبول کیا۔ پھر ابھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بیٹھے ہیں، سرکار منبر پر موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ ہمیں جو ہے کچھ مال کی اور ضرورت ہے، ابھی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پھر تیسری مرتبہ اپنی آنکھوں کو، اپنے سر کو جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 بما ساز و سامان کے اونٹ جو ہیں وہ حاضر ہیں، عثمان کی طرف سے قبول کر لیجئے۔ سرکار علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں اور منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور آتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عثمان، آج سے تجھ پر کوئی جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، چاہے تو کچھ کر، چاہے تو کچھ کر، قربان جائیں عثمان تیری سخاوت پر۔ اللہ کے محبوب نے آپ کو سخی کا لقب عطا فرمایا۔ علامہ محمد رضوان قادری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست روایات کے
روشنی میں آپ نے جو 2 سوالات تھے ان کا جواب دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں، بیش اور ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیں، اور اس کے راوی جناب مولا کائنات ہیں اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میری تو یہی دعا ہے۔ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں جی، آج کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی، اللہ تو تھوڑا سا جناب مولا علی کا ذکر ہو جائے۔ اللہ کیا بات ہے۔ بابا بسی وقار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت و مقام کے بھی کیا کہنے، ان کے رفعت کے کیا کہنے، کہ جن کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر۔ بلکہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی بات کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دن تو فرمایا تھا، این علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ علی قریب آ۔ اللہ اکبر، آج ہی کا دن تھا، حضرت علی قریب آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا بازو پکڑا اور بازو کو اٹھایا، بلند کیا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، واہ سبحان اللہ، کیا من بات ہے۔ کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لوگوں سن لو، صحابہ سن لو، آنے والی قیامت تک نسلیں وہ بھی سن لیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اوپر اور کیا کہنے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانتے ہیں وہی حضرت علی کو مولا مانتے ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد رضوان قادری صاحب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ آپ بہت بڑے سخی تھے، بیش اور ان کی سخاوت کے چرچے قیامت تک علماء منبر مصطفیٰ پر کرتے رہیں گے۔ بالکل ذرا سا ایک چھوٹی سی بات کوئی حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے متعلق بیان فرما دیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے حضور، کہ بلکہ میری نظر سے ایک واقعہ ایسا گزرا ہے کیا بات عثمان، کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ بلکہ ایک تو بینک اکاؤنٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے سعودیہ میں موجود ہے۔ جو بیر روما تھا یا باغ تھا، اس کی جو آمدنی آتی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے غریب و غربا میں آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سخاوت کی ہے۔ بڑے واقعات ہیں جس میں جو ہے وہ کنواں خرید کر وقف کرنا وہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، اس وقت جب قحط سالی پڑ جاتی ہے، سارے پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کیا بنا، کیا کریں۔ ایک جو ہے وہ قافلہ آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو 1000 اونٹوں پر بما ساز و سامان کے یعنی کہ گلے کے ساتھ بھرے ہوئے لدے ہوئے آتے ہیں۔ جب مدینہ شہر میں وہ آتے ہیں نا، پہنچتے ہیں تو تاجر مدینہ کے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، بلکہ اس وقت امیر المؤمنین تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، عرض کرتے ہیں کہ اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ تاجر ہیں، لہٰذا ہم آپ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کا مال آیا ہے اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ کتنا نفع دو گے؟ عرض کرتے ہیں عثمان ہم 1 گنا
آپ کو جو ہے وہ نفع دیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ آپ فرماتے ہیں بس، کہا چلو 2 گنا لے لیں، 1 کے بدلے 2 لے لیں۔ آپ نے فرمایا بس، کہتے ہیں کہ 1 کے بدلے 3 لے لیں، 3 گنا لے لیں، 4 گنا لے لیں، 5 گنا لے لیں۔ آپ فرماتے ہیں اے تاجرو سنو، تم سے بھی زیادہ مجھے جو ہے وہ نفع دینے والی ذات ہے۔ وہ تاجر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مدینہ کے بڑے بڑے تاجر ہیں، ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی تاجر نہیں ہے، ہم سارے یہاں پر موجود ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں اور 5 گنا منافع دے رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اور تمہیں اپنا جو ہے وہ خیال ہے، مجھے جو ذات نفع دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ 1 کے بدلے مجھے 10 دنیا میں دے رہا ہے، لہٰذا میں اللہ کی خاطر اس سارے گلے کو جو ہے پورے جو ہے وہ اہل مدینہ میں بانٹ دیتا ہوں، تقسیم فرما دیتا ہوں۔ یہ سخاوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیا کہنے۔ علامہ صاحب، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں باغ کا تذکرہ ہے، بے شک تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ موجود تھا کہ ہم ایک باغ میں گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیہ لگایا اور آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، باغ کا جو ہے وہ دروازہ بجا، کھٹکھٹا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کوئی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور آنے والے کو بشارت دے دو جنت کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے علم غیب کی بات بھی ملتی ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں نادان لوگ، وہ یہاں سے جو ہے اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو نہیں ہے نا، فرمایا آنے والے کو خوشخبری بھی سنا دو، جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں دروازہ جا کر کھولتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، جو آگے شخصیت کھڑی ہے، آئے ہائے ہے، جو آگے ذات کھڑی ہے کوئی اور نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، آئے ہائے صدیق کی ذات ہے۔ اور میں نے عرض کیا حضور آپ کو بلا بھی رہے ہیں اور جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، محو گفتگو ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دروازہ دوبارہ جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور میں نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کوئی آیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو خوشخبری جنت کی عطا کر دو، بشارت دے دو میری طرف سے اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو آگے شخصیت کھڑی ہیں، اللہ اکبر، ان کے چہرے انور مبارک کے بھی کیا کہنے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ میں نے عرض کی اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے آپ کو جنت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، گفتگو چل رہی ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پھر کوئی آیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، 7 دنیا کے مصائب و آلام کے بارے میں بھی بتا دو۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مبارکہ کا علم بے انتہا، جس کی انتہا ہی نہیں۔
اللہ اکبر، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، عطائی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کا غلام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ عثمان، اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ دنیا کے مصائب و آلام بھی آپ کے لیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ المستعان، اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، بہت ہی زبردست باتیں ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی کسی کی شہادت پر گواہی دے، کوئی کسی کی شہادت پر گواہی دے، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے ایک بات پڑھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قرآن پاک نے دی۔ اللہ، بے شک بے شک بے شک شاہ صاحب، اس میں کوئی جو ہے شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے صحابی موجود ہوں گے کل قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، جن کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر کا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ میں سے ایسے صحابہ موجود ہوں گے جن کی شہادت کی گواہی جنگ احد کا میدان دے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ خندق میں شہید ہونے والے جو صحابہ اکرام حشر کے دن موجود ہوں گے، ان کی گواہی وہ جنگ خندق کا جو مقام ہوگا، جو جگہ ہوگی، وہ دے گی۔ کسی کا پتھر گواہی دے گا، کسی کی کوئی چھڑی تلوار گواہی دے گی کہ یہ شہید ہے، کسی کی کربلا کی زمین، اللہ اکبر، وہ گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کا کوئی میدان، کوئی ریزہ، کوئی مٹی، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز دے گی، اے عثمان تجھ پر قربان جائیں، عثمان تجھ پر قربان جائے۔ عثمان کی ذات وہ ذات ہے، کل قیامت کے دن سبھی کی گواہییں وہ چیزیں دے گی جو وہاں پر موجود تھیں، پر عثمان کی گواہی دینے والی کوئی اور چیز نہیں بلکہ قرآن کریم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جامع القرآن بھی عثمان ذی النورین ہیں، اور ان کی شہادت کی گواہی دینے والا بھی یہ قرآن ہوگا، کیونکہ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے خون کا قطرہ جو قرآن پاک پر آ گرا یا آ پہنچا، وہ پہلے سپارے کا آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر، اس پر آن گرا۔ اللہ اکبر۔ قرآن جو ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور ان سے جو بغض رکھتے ہیں مالک کریم ہم سب کو ان سے دور فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اجازت ہو تو کچھ جو ہے وہ منقبت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور اجازت ہے۔ کہنے والے نے، لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے، ماہ طیبہ کی صبا عثمان ذی النورین ہے، نازش شرم و حیا عثمان ذی النورین ہے، پیکر جود و سخا عثمان ذی النورین ہے، عقد میں ان کے نبی کی آئیں دو شہزادیاں،
اس فضیلت میں جدا عثمان ذی النورین ہے ہوتی گر 40 ہوتی گر 40 بھی تو دے دیتے ان کے عقد میں وہ پسند مصطفیٰ عثمان ذی النورین ہے کون ہے جس کی حیا کا ہے فرشتوں کو لحاظ کون ہے جس کی حیا کا ہے فرشتوں کو لحاظ وہ عفیف و حیا عثمان ذی النورین ہے سید عالم بنائے خلد میں اپنا رفیق سید عالم بنائے خلد میں اپنا رفیق جن کو یہ رتبہ ملا عثمان ذی النورین ہے ان کا دست پاک ٹھہرا حضور کیا بات ہے بیعت رضوان کی بات بیچ میں ہو رہی ہے ان کا دست پاک ٹھہرا دست پاک مصطفیٰ کیا عجب شان خدا ہے عثمان ذی النورین ہے کیوں نہ ہو اللہ راضی حضرت عثمان سے اس کے پیارے کی رضا عثمان ذی النورین ہے دی رسول اللہ نے جن کی شہادت کی خبر بے شک دی رسول اللہ نے جن کی شہادت کی خبر وہ شہید باوفا عثمان ذی النورین ہے عاقب وحی الہی جامع قرآن بھی محسن دین ہدا عثمان ذی النورین ہے اہل حق کے پیشوا عثمان ذی النورین ہے